قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایک اندازہ پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نقصان یا نفع کے مالک و مختار نہیں ہے، جو نہ مار سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جسے اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بات کہہ کر خود یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں، اور وہ صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یا اس سے لکھوائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسی کیسی کٹ حجتیاں باتیں بیان کرتے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، سو اب وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جو اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کفار کی بیان کردہ چیزوں سے بہتر دے دے، یعنی ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عالی شان محل بنوا دے۔ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ آگ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آتش دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ آیا یہ آتش دوزخ اچھی ہے یا وہ دائمی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے اور آخری ٹھکانہ۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ذمے ہے، جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جس دن اللہ ان لوگوں کو اور ان کے ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے رہے ہیں اکٹھا کرے گا تو اللہ ان معبودوں سے پوچھے گا کہ آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب آسودگی اور آسائش عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد بھلا دی اور اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ اے کافرو، اس طرح وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جھٹلا دیں گے جو تم کرتے ہو، پھر نہ تو تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ ہی اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو ہی دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ یہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے، یا حرام ہے حرام، اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن بہشت والوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا، اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان شق ہو جائے گا اور فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے نصیحت یا قرآن کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا دغاباز۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے بعض کو دشمن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر پورا قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں، اس طرح اس لیے کیا کہ ہم تمہارے دل کو ثبات و تقویت دیں، اور اسی لیے اسے عمدہ ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور راستے کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد و ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی ہلاک کیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے پہلے برباد ہونے والوں کی مثالیں بیان کی، اور آخرکار ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی سے گزرے جس پر پتھروں کی بڑی بارش برسائی گئی تھی، کیا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حشر و نشر کی امید ہی نہیں رکھتے، اور وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو قریب تھا کہ یہ شخص ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے، اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو عنقریب جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہے۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیوں کر پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل راہ بنایا۔
پھر ہم اس سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو باعث راحت اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور پاک کرنے والا پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے کسی مردہ شہر غیر آباد کو زندہ کرے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پلائے، اور ہم اس پانی کو طرح طرح سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کریں، اور وہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا ہے، یہ شیریں و خوشگوار ہے، اور یہ سخت کھارا اور تلخ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بناتی ہے۔ اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں مخالفوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے خود کافی ہے۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہی خدائے رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم دو؟ اور یہ چیز ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں 12 برج بنائے اور ان میں ایک چراغ سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا، اور وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری ہلاکت ہے، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں پکارتے، اور جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرتا ہے جو رجوع کرنے کا حق ہے۔
اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جو زور یعنی غنا کی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے اور جو جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیش رو بنا۔ یہ وہ ہے جنہیں ان کے صبر و ثبات کے صلے میں بہشت میں بالا خانہ عطا کیا جائے گا اور وہاں ان کا تحیہ و سلام سے استقبال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، سو اب جب کہ تم نے رسول کو جھٹلا دیا ہے تو یہ تکذیب عنقریب تمہارے لیے وبال جان بن کر رہے گی۔